اب حکومت یہ چاہتا ہے کہ وفاق المدارس کو وزارت تعلیم کے تحت لایا جائے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا دنیا کے 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں سے پاکستان کا کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے جس تعلیم کے لیے بجٹ میں اربوں روپے پاس کیے جاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ، کوئی خطر خواہ میں نتائج نہیں مل رہے ہیں۔ 500 یونیورسٹی میں سے ایک بھی پاکستان کا یونیورسٹی نہیں ہے جو پہلے نمبر پر ہو، دوسرے پر ہو، 5ویں پر ہو، 10ویں، 100ویں نمبر، کسی بھی نمبر پر پاکستان کا کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اور دنیا کے ٹاپ 10 مدارس میں سے 7 مدارس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ ٹاپ جس مدرسے میں نے پڑھا ہے، جہاں سے میں نے دورہ حدیث کیا ہے، ہمارے ساتھ 40 ممالک کے جو طلباء تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے ساتھ کمرے میں چائنا کے بھی طلباء رہائش پذیر تھے، انڈونیشیا کے بھی طلباء رہائش پذیر تھے۔ کلاس میں تو بہت سارے ملکوں کے ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، امریکہ، جاپان، چائنا، انڈونیشیا، ملائیشیا، تائیوان، 40 ممالک کے طلباء ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ یعنی اتنے ترقی یافتہ ممالک کو چھوڑ کر وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں پر آئے؟ پاکستان میں۔ اب حکومت یہ چاہتا ہے اپنا ان کا مخدوش تعلیمی نظام، کھوکھلا نظام تعلیم، بے حیائی پر مشتمل نظام تعلیم، ڈانس پارٹیوں پر مشتمل نظام تعلیم، ننگپن پر مشتمل نظام تعلیم، وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے کہ مدارس والے نظام کو لا کر ہمارے تحت کر دو، ہمارے زیر تعلیم کر دو، ہمارے زیر تربیت کر دو۔ اپنے تعلیم کا تو پہلے حساب لا کر دو بھائی۔ آپ نے کون سا ایسا چیز، ایسا شخص تیار کیا ہے پاکستان سے جس پر ہمیں فخر ہو، جس پر پورے دنیا کے مسلمانوں کو فخر ہو، جس پر اہل پاکستان کا فخر ہو؟ منشیات آپ کی یونیورسٹی میں زیادہ ہے، بے حیائی آپ کی یونیورسٹی میں، حیا کا کوئی نام نہیں ہے، غیرت کا نام نہیں ہے، شرم کا نام نہیں ہے۔ وہ مدارس جس پر غیرت بھی سکھایا جاتا ہے، جس میں حیا بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کبھی باہر جا کر دیکھو، صبح کے ٹائم مدارس کی بچیاں بھی مدرسے جا رہے اور اسکول کی بچیاں بھی اسکول جا رہے۔ آپ دیکھو مدارس کے بچیوں کا لباس دیکھو اور اسکول کے بچیوں کا لباس دیکھو، آپ کو تمام قضیہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مدارس کی شہزادیاں لگتی ہے، خدا کی قسم جب بھی میں دیکھتا ہوں واللہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اے اللہ ان شہزادیوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ ان کے عزت کا حفاظت کرنا، ان کے ناموس کا حفاظت کرنا، اے اللہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اے اللہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر چلنے والی شہزادیاں ہیں۔ آپ ان کا لباس دیکھو، پورا کالا برقع، ان کے ہاتھ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کے پاؤں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میں جاتا ہوں بازار، اسکول کا چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت مدرسے سے بھی چھٹی ہوتی ہے، ویگنوں میں اور سوزکیوں میں اسکول کی بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہے، مدارس کی بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ واللہ آپ ان کو جا کر دیکھو، ان کو جا کر دیکھو، ان کا لباس دیکھو اور ان کا لباس دیکھو، کتنے بے حیائی پر ان کا لباس مشتمل ہوتا ہے۔ اور پھر جس کالج میں، جس اسکول میں، جس یونیورسٹی میں جاتی ہے وہاں پر ان کو ایک غیر محرم مرد پڑھاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے، اسلام کا حکم بھی یہی ہے، اسلام کے حیا کا حکم بھی یہی ہے، اسلام کے حیا کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نامحرم مرد ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ شیخ القرآن ہو، چاہے وہ بہت بڑا اللہ والا ہو، چاہے وہ بہت بزرگ ہو، کوئی نامحرم عورت جس کے بیچ میں کوئی پردہ ان دونوں کے بیچ میں نہیں ہو، نہیں پڑھا سکتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان دونوں کا ساتھی، ان کے بیچ میں آنے والا شیطان ہے جو اس عورت کو بھی ورغلائے گا اور اس پروفیسر اور ماسٹر کو بھی ورغلائے گا۔ الحمدللہ ہمارے مدارس کا تو خدا کی قسم ایسا نظام ہے کہ بھائی ہم نے جس مدرسے میں پڑھا ہے وہاں پر لڑکیوں کا بھی بہت بڑا مدرسہ، کراچی کا ٹاپ مدرسہ ہمارے مدرسے میں تھا لڑکیوں کا۔ میں حلفاً کہتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں نے وہاں پر کتنے سال پڑھا، مجھے آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے ان کا راستہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ لڑکیاں جب مدرسے میں داخل ہوتی ہیں، ان کا جو بلڈنگ ہے ان کا راستہ کہاں سے ہے، یہ کون سے راستے سے آتی ہے، کون سے راستے سے جاتی ہے، مجھے آخر تک یہ معلوم نہ ہوا۔ کہاں ان کے ساتھ گپ شپیں لگانا، کہاں ان کو نمبریں دینا، کہاں ان کے لیے راستے میں بیٹھنا، کہاں ان کے اوپر سیٹیاں مارنا، کہاں ان کے اوپر ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کا تصور بھی نہیں ہے مدارس میں۔ وہاں اساتذہ جا کر پڑھاتے ہیں پردے کے پیچھے، بھائی بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے، پیچھے لڑکیوں کا بڑا کلاس، ایک کلاس میں 200 250 500 لڑکیاں تک ہوتی ہے، مگر پیچھے پڑھانے والا استاد وہ پورا سال پڑھاتا ہے، ایک دن ایک منٹ کے لیے ان کے لباس کا ایک پلو تک وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، بیچ میں ایسا پردہ ہوتا ہے، پردے کے بیچ میں پڑھاتا ہے۔ اور پھر ان کا اگر کوئی اشکال ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ان کے درمیان استانیہ ہے، وہ ان سے جا کر پھر اپنے مسائل اور سبق پوچھتی ہے۔ تو ہمارا تو ایسا پاک شفاف ہمارا
मदारिस का निज़ाम है। और ये लोग कहते हैं हमारे ज़ेर इंतज़ाम कर दो वज़ारत तालीम। जब तक हज़रत अक़दस मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उसके साथ इख्तिलाफ किसी का भी हो सकता है, हमारा भी है, आप में भी बहुत सी का इख्तिलाफ हो सकता है, मगर जब तक वो मदारिस के दिफा में खड़ा है, किसी के बाप में ये दम नहीं है कि वो मदारिस को छेड़ सके या मदारिस को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सके। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत का सुल्तान है, समझ और फहम का सुल्तान है। अल्लाह ने उसको जो सियासत दिया है, अल्लाह ने जो उसको फरासत दिया है, अल्लाह ने जो उसको मकाम और मर्तबा दिया, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सारे इख्तिलाफात अपनी जगह, उनके सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हो, मगर उनके किरदार से आप कभी भी इख्तिलाफ नहीं कर सकते हो। जब तक वो मदारिस की दिफा में खड़ा है, किसी का बाप भी मदारिस पर उंगली नहीं उठा सकता है। अब हुकूमत ने बहुत कोशिश किया ना कि हम मदारिस को वज़ारत तालीम के तहत लाकर उनको संभाले, फिर हमारा जो मर्जी होगा। जब ये कबूल करेंगे, ये हज़ारों लाखों मदारिस कबूल करेंगे कि हाँ हम वज़ारत तालीम के साथ चलेंगे, जिनको न कुरान का पता है, न हदीस का पता है, न शर्म का पता है, न हया का पता है, न गीरत का पता है, न इस्लाम के तक़द्दुस का पता है, वो दफ्तर में बैठकर एक नोटिफिकेशन लिखेगा और मदरसे को भेजेगा कि आप अपने नसाब में इस किताब को निकालो, इस वाली किताब को दाखिल कर दो। क़यामत से कम नहीं होगा वो दिन, जब एक बेदीन शख्स जिसको अल्लाह की दीन का पता ही नहीं है, वो मदारिस पर अपना हुक्म चलाएगा, हो ही नहीं सकता है। जिसको कुछ मालूम ही नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या है, वो मदारिस पर अपना हुक्म चलाएगा, वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो हुक्मनामा भेजेगा, कुरान से पुराने पुराने आयत निकाल दो। जिन क्लासों में कुरान का तफसीर पढ़ाया जाता है, उनसे ये वाली आयतें निकाल दो, इनका तफसीर नहीं पढ़ाया जाएगा। क़यामत तक इन लोगों का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। जब तक उलमा मौजूद है, जब तक अपने आप को दीन के लिए कुर्बान करने वाले तलबा मौजूद है, जब तक इनका रहनुमा, इनका सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जैसा आलिम दीन मौजूद होगा, किसी का बाप भी मदारिस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं।